بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 شعبان جمعے کے دن صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں۔ یہ پڑھنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، آپ کروڑوں روپے بھی مانگو گے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ آپ آزما کر دیکھیں، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کی چاہیں مدد کر دیں، بھلے ہی وہ ذریعہ بنا دیں یا غیبی مدد کر دیں۔ اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس انسان کا کام ہے اچھی نیت اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب ماہ شعبان بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو، اس عمل میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب ماہ شعبان اور اس سے اگلا ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جو بھی آپ عبادات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہو، وظیفے کرتے ہو، تو اللہ خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا، جس میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے۔ میں نے ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، تو آپ بھی یہ خاص وظیفہ کر کے اللہ پاک کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان وظیفوں میں بھی عربی کلمات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، کیونکہ عربی کلمات پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ چاہے درود پاک ہو، یہ ایک قسم کی عبادت ہوتی ہے اور آپ کو ثواب ملتا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ ان وظائف سے آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں بھی آتی ہیں، تو المختصر یہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ سب سے پہلے وقت، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ نے اس عمل کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ خاموشی میں کریں، کیونکہ جب آپ کا کوئی کام شور میں کرتے ہو تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آنے لگتی ہیں، تو آپ کے خیالات بھٹکتے ہیں، پھر یقین بھی کم پڑ جاتا ہے۔ جب یقین پر کم پڑ جائے تو عمل اثر نہیں کرتا۔ اس عمل کو مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، پہلے آپ کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی یہ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم و شک نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو آپ نے درود ورد کرنا ہے وہ یہ ہے، یا اللہ یا مدد، یا اللہ مدد، یا غنی۔ یہ آپ نے صرف 100 بار یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا غنی پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کی اوپر کرم نوازی ہوتی ہے، اور جب آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ پاک کا اس سے مبارک ہے، آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد بھی چلتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، اگر تسبیح نہیں ہے ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اور دل میں بھی شمار کر سکتے ہو۔
اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بس بات نیت کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں کیسے یہ پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام قرضے بھی اتر جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، آپ نے بیماری کا علاج کروانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا پاؤ گے۔ اگر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کاش اتنی دولت مل جائے کہ اپنا گھر خرید لوں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنا گھر بھی عطا کریں گے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک ہے، اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ان پر نظر کرم رکھتا ہے اور وہ ان کی سب کی باتیں بھی سنتا ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے اور کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، محترم ناظرین، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس انسان کا کام ہے اچھی طرح محنت کرنا، کوشش کرنا، یقین کرنا۔ بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے اللہ پاک پر توکل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ توکل کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے حضور اپنی عاجزی، احتجاج اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ اے میرے پیغمبر، ان کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صرف آپ نے 21 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، جس عمل کا حصہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ویسے تو انسان کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ 21 بار اپنے لازمی کرنا ہے، اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود پاک 7 بار اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے 7 بار کہنا ہے یا سمیع یا سمیع۔ یا سمیع کا مطلب ہوتا ہے اے سننے والے، اللہ پاک بے شک سننے والے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہو تو اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ آپ نے 7 بار کہنا ہے یا سمیع، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو پاک ذات ہے، تو رحیم ذات ہے، تو جس کی چاہے مدد کر دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ تو میری بھی مدد کر۔ اس ناظرین، آپ نے اللہ پاک سے اچھی طرح دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آپ جو چاہیں مانگ سکتے ہو۔ جب آپ نے دعا مانگ لینی ہے، دعا کے وقت ہمیں چاہیے کہ جگہ پاک صاف اور قبلہ کی طرف بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ اہم چیز کی دعا ہے پہلے کوئی نیک عمل مثلا صدقہ وغیرہ کرے اور دعا میں اس کا اس طرح ذکر کرے کہ اگر اے اللہ میں نے محض آپ کی رضا کے لیے فلاں نیک عمل کیا ہے، آپ اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما لیجئے۔ دعا کی ابتدا و انتہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود سے کرے۔ دعا اخلاص کے ساتھ کرے، یعنی دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اللہ دلوں کے خالق، دلوں کی خفیہ باتوں کو جاننے والے، دلوں میں آنے والے خیالات کے جاننے والے اور دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور دلوں میں چھپے ہوئے خدشات کو جاننے والے اور ان دلوں کے پیدا کرنے والے خالق کائنات میری تمام پریشانیاں دور فرما اور میری دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پھر آپ نے آخر میں بھی یہ کہنا ہے یا سمیع، 7 بار کہنا ہے، اول و آخر یا سمیع پڑھنا ہے، اور آپ نے درمیان میں اچھی طرح دعا مانگنی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جب تک صدقہ جاریہ شیئر ہوتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک صدقہ نیک کام جتنا بھی آپ شیئر کرو گے یا تو آپ کو صدقہ ملے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور